السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح الترغیب و ترہیب کی پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیز کو غنیمت جانو۔ یعنی کسی چیز کا انتظار نہ کرو کہ یہ ہوگا تو وہ کریں گے، ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، آج کا کام کل پہ مت ڈالو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قیمت کو سمجھو، اس کو غنیمت جانو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ آج مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے، نوجوان مسجد سے بالکل دور ہو رہے ہیں، اور مسجد میں صرف بوڑھے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں: اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ ہم جو جوانی میں کام کر سکتے ہیں بڑھاپے میں کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب جوان رہتے ہیں تو مضبوطی رہتی ہے، طاقت رہتی ہے، جسم مضبوط رہتا ہے، آدمی لمبے وقت تک کھڑا ہو سکتا ہے، قیام کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، دیر تک قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، قرآن یاد کر سکتا ہے، بہت ساری دین کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے عمر ڈھلتی جائے گی، جسم میں کمزوری آ گئی، تو پھر جس کی وجہ سے آدمی بہت کچھ چاہتا ہے نہیں کر سکتا ہے۔ نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کل میں روزہ رکھوں، لیکن آدمی کا جسم کمزور ہو گیا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ مجبور ہے، کچھ مدد کر دوں، تو بڑھاپا ہے، کچھ کما نہیں سکتے تو مدد کہاں سے کریں گے؟ کسی مظلوم کو دیکھ رہے ہیں، پریشان والے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی مار کھا رہا ہے، لیکن ہم روک نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں کہ اگر کہیں چھڑانے جائیں گے تو کہیں ہم کو ہی نہ مار دیں۔ تو جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے، اور اصل عبادت کو اگر دیکھا جائے تو جوانی کی عبادت سب سے بڑی ہے۔ اصل عبادت تو جوانی کی، اصل عبادت جوانی کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ 7 ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ قیامت کے دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بالکل چلچلاتی دھوپ ہوگی، آسمان سورج بالکل سر پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں، حشر کے میدان میں جب حساب و کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، وہاں چٹیل میدان، وہاں پہ سایہ نہیں ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس میں سے اللہ تبارک و تعالی ایسے نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی اور اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزار دی،
ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو جوانی کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ السَّقْمِ، نمبر 2، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے، جسم میں بیماری لگنے سے پہلے صحت کی زندگی کو غنیمت جانو۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بیمار ہو جائے، بخار پکڑ کے جکڑ دے، آدمی چل نہیں سکتا ہے، بستر پکڑ لیا ہے، یا بڑی بیماری لگ گئی، اٹیک ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، ایسی ایسی بیماریاں کہ آدمی بالکل نا امید، اس کے چہرے پر نا امیدی کے اثرات نظر آتے ہیں، وہ ہنسنا بھول جاتا ہے۔ اس صحت کی نعمت کب پتہ چلتی ہے؟ جب آدمی بیمار پڑتا ہے۔ تندرست رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا کہ صحت مندی کتنی بڑی نعمت ہے، تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن جیسے بیمار پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اے کاش 10 دن پہلے میری زندگی کیسی تھی، میں بغیر سہارے کے چلتا تھا، بیمار ہو گیا تو مجھے لاٹھی کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اپنی تندرستی کے زندگی کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے، کیونکہ بیمار آدمی وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو صحت مند آدمی کر سکتا ہے۔ جو تندرست آدمی جو بیماری سے محفوظ ہے، وہ صحیح سے رکوع، سجدہ، قیام، ذکر، عبادت، صدقہ، خیرات، چلنا پھرنا، اٹھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ملاقات کرنا، یہ تندرست آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن آدمی جیسے بیمار ہو جاتا ہے وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور مزید کی دوا علاج میں آج کے زمانے میں کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے، ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، نمبر 3 آپ نے فرمایا اپنی دولت کو اور اپنی ثروت کو، مالداری کو غنیمت جانو فقر و فاقہ سے پہلے، غریبی سے پہلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ہم فقیر ہو جائیں۔ اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو، صحیح استعمال کرو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت چھوٹ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں لٹ نہ جائے۔ اس دولت کا صحیح استعمال کر لو، اپنی دنیا اور آخرت بنانے میں استعمال کرو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی فقر و فاقہ اور غربت سے پہلے اپنی دولت کو اور اپنے مال کو غنیمت جانو، یعنی فضول خرچی مت کرو، غلط جگہوں پر خرچ مت کرو، بہت زیادہ مال نہ لٹاؤ، بہت زیادہ مال نہ خرچ کرو، مال کا حساب رکھو، بیلنس رکھو، حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبی آ جائے اور تم ایک دوسرے کے محتاج ہو جاؤ۔ تو اپنی دولت کا صحیح استعمال کرو۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ ابھی جو چھٹی ہے، مصروفیت نہیں ہے، ہم خالی ہیں، اس کو یوں ہی ضائع نہ کر دیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ چلو ہم فرصت میں ہیں، خالی ہیں، بس کھیل لیں، کود لیں، عیش کر لیں، سو لیں، وقت یوں ہی برباد کر لیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ مصروفیت نہ ڈال دے۔ ہم نے یہ کام سوچا تھا، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن جب اس کے کرنے کا وقت آیا تو کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت اور اپنی مصروفیت کی زندگی سے پہلے اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو، یعنی اللہ نے جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کریں، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اور یہ افسوس کرتے ہوئے جائے، کاش کہ موقع مل جاتا تو میں نماز پڑھتا، مجھے میری روح کو واپس کر دیا جاتا تو میں نیک عمل کرتا، موت میری نہ آئے تو میں کچھ اور کر لیتا، حج کر لیتا، عمرہ کر لیتا۔ زندگی جو بھی ملی ہے، جتنا کمانا ہے، جتنا آخرت سنوارنا ہے، جتنا دین سیکھنا ہے، اپنی موت سے پہلے اس کو حاصل کر لو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اپنی موت سے پہلے۔
یعنی زندگی میں جو کرنا ہے کر گزرو، انتظار نہ کرو کل کریں گے، پرسوں کریں گے، کل کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی کرتے کرتے ٹالتے ٹالتے موت کا فرشتہ آ جائے تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے دے، ہم توبہ کر لیں، گناہوں پر آنسو بہا لیں، معافی مانگ لیں، تو اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، وقت بہت بڑی نعمت ہے، وقت کا صحیح استعمال، اپنی زندگی کا صحیح استعمال یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، زندگی ڈھل جائے، موت کا فرشتہ آئے تو ہم کہیں کہ نہیں ہم کو موقع دے دیا جائے، جبکہ اس وقت ہم کو موقع نہیں ملے گا۔ تو جو زندگی ملی ہے ہم اس زندگی کو نیک عمل میں گزاریں، نیکی کے کام کریں، برائیوں سے بچیں۔ یہ 5 چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی ہے۔ یہ بالکل نصیحت بالکل واضح ہے کہ ہم اپنی ان 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانیں، جوانی کو غنیمت جانیں، تندرستی کو غنیمت جانیں، مالداری کو غنیمت جانیں، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیں، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں آہستہ آہستہ ہم سے چھوٹ جائیں تو ہم صرف اپنا ہاتھ ملتے رہ جائیں، افسوس کرتے رہ جائیں، تو اس افسوس کے سوا ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبوی ہدایات اور نبوی نصیحت کے مطابق ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما۔